تصورات متوجہ ہو جائیں کہ اعمال کے میں کیا کرنا ہے، ان اعمال کو سن کر خود کرنا اور لوگوں کو ان اعمال پر تیار کرنا، جن اعمال سے جنت میں جائیں گے، دوزخ سے بچیں گے۔ وہی سورت کو جب نہیں مجمع بیٹھا تھا تو اس سورت کو پڑھتے تھے۔ واللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو سورت پڑھی ہے بیان میں ہر ایک اس سورت کو پڑھتا تھا۔ ترجمہ ہے زمانے کی قسم، زمانے کا حال، عام انسان نقصان میں جائے، جو کلمہ نہیں پڑھتے اسباب بناتے ہیں، بڑے اسباب بناتے ہیں تو دوزخ کی آگ میں جائیں گے، دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں ہو جائیں گے۔ جو سورج میں نے پڑھی ہے ان عملوں کو جو عمل کریں گے جنت میں جائیں گے، اور جو ان عمل کو نہیں کریں گے وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ سورت پڑھی ہے ترجمہ ہے زمانے کی قسم، عام زمانوں کا حال ہے، انسان نقصان میں ہے، جو کلمہ پیغمبروں کا نہیں پڑھتے اسباب بناتے ہیں دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ باقی جو پیغمبروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو حق مان کر پڑھتے ہیں، دل میں نور آتا ہے، جتنا کلمے کو پڑھتا ہے نور بڑھتا ہے، جب دل نور سے بھر جاتا ہے پھر وہ نور آسمان کی طرف جاتا ہے، جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے وہ ہر وقت سوچتا ہے اب اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور لوگوں کو بھی ان اعمال پر تیار کرنا۔ پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے روزے رکھے، باقی عمل بھی کرے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے۔ جو ان عملوں کو قبول نہیں کرے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں ہوگا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اعمال جنت میں جانے کے ہیں ان اعمال کو خود کرنا،
ہر ایک کو ان اعمال کے کرنے کی دعوت دینا. وہ ایک صورت میں ان عملوں کا ذکر ہے. عام جب بیان ہوتا تھا تو اس صورت کو پڑھتے تھے. اور صورت یہ ہے بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر مجلس میں اس صورت کو پڑھتے تھے. زمانے کی قسم عام لوگ نقصان میں ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، اسباب بناتے ہیں، دوزخ کی آگ میں جائیں گے. باقی جو پیغمبروں کا کلمہ حق مان کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ حق مان کر پڑھتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. پانچوں نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور ہر ایک کو پانچوں نمازیں پڑھنے کی دعوت دینا کہ جو نماز نہ پڑھے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا. پانچوں نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے تیرا روزے رکھے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے. خود بھی ان عملوں کو کرنا اور باقی انسانوں کو یہ عمل کرنے کی دعوت دینا. کلمہ پڑھے، پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے. جنت میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی ہمیشہ کے لیے. تو جنت میں ہو جائیں گے جو کلمہ پڑھے، پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے. جو ان عملوں کو نہ کرے گا، اسبابوں میں لگے گا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعوت دینے کا عمل ضرور کرنا چاہیے. کوئی کافر ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی جائے، کفر سے دوزخ کی آگ میں جائے گا، اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دینا. کلمہ پڑھ لے پھر اسے بتانا، پانچوں نمازیں بھی پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے رکھے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے. اور جو ان عمل کو نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے نہیں رکھتے، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ. اس لیے سب کو دعوت دینا کہ کلمہ بھی پڑھے،
پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے۔ اور اوروں کو بھی دعوت دے، جو یہ عمل نہیں مانتے ان کو دعوت دینا، کلمہ پڑھو، جو کلمہ پڑھے اسے پھر کہا جائے پانچوں نمازیں بھی پڑھو، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھو، ان عملوں سے جنت میں جاؤ گے ہمیشہ۔ جو ان عملوں کو قبول نہ کریں گے، اسبابوں میں لگیں گے، کلمہ نہ پڑھیں گے تو وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان عملوں کو کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے سب نیت کریں کہ جنت جانے کے جو اعمال ہیں اس کی دعوت ہر ایک کو دعوت دینا، کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، جنت میں جائے گا۔ جب موت تک کلمہ نہیں پڑھے گا، اسباب بناتا رہے گا، پہلے گھوڑوں گدوں پر سوار ہوتے تھے، اب کاریں بسیں جہاز بنا رہے، اسباب بڑے بنا رہے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، اسباب بناتے رہیں گے تو دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جنت میں ہو جائیں گے۔ جو پیغمبروں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کو حق مان کر پڑھیں گے، پانچوں نمازیں پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھیں گے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے۔ سب اس کی کوشش کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، پانچوں نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، جنت میں جائیں گے۔ سب کو ان عملوں کی دعوت دینا، کلمہ پڑھو، پانچوں نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، ان عملوں سے جنت میں جاؤ گے۔ جو ان کو نہ مانیں گے دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ یہ کہتا ہوں کہ اعمال سے رحمتیں برکتیں آتی رہیں گی، جب اعمال کو چھوڑیں گے، اسبابوں میں لگ جائیں گے، حال یہ ہو جائے گا نماز کوئی نہیں پڑھے گا، جانور مسجد میں باندھیں گے۔ جب یہ حال ہو جائے گا مسجدوں میں جانور باندھیں گے، کچھ لوگ کلمہ پڑھیں گے، جو کلمہ نہیں پڑھیں گے ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ کلمہ پڑھیں گے، پانچوں نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، ان عملوں کے کرنے سے جنت میں جائیں گے۔ اور جو یہ عمل قبول نہ کریں گے، کافر رہیں گے تو دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ اس لیے سب نیت کر لے کہ سب کو کلمہ پڑھانا، کوئی کافر ہے
تو ان کو کلمے پڑھنے کی دعوت دینا، کلمہ پڑھو، کلمہ سیکھ لے، کلمہ پڑھے، پھر انہیں کہو پانچوں نمازیں سیکھو، پانچوں نمازیں بھی پڑھو، نمازیں پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے جنت میں جاؤ گے۔ جو کلمہ نہ پڑھے گا، کافر رہے گا، تو وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ دنیا باقی اعمال کی برکت سے قیامت کا زمانہ آ جائے گا، لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے، نماز کوئی نہیں پڑھے گا، جانور مسجدوں میں باندھے گئے، یہ حال ہو جائے گا، کلمہ کوئی پڑھے گا، دنیا باقی رہے گی، جب کلمہ نہیں پڑھیں گے، کافر بن جائیں گے، تو قیامت شروع ہو جائے گی، سب پر موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے، اس لیے دنیا باقی ہے، پیغمبروں کے اعمال کی برکت سے سب کو کلمہ پڑھانا اور یہ کہنا پانچوں نمازیں پڑھو، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھو، ان اعمال سے جنت میں جاؤ گے، اور جو ان عملوں کو قبول نہیں کریں گے، کافر بن کر رہیں گے، دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ آتا ہے کہ قیامت کا زمانہ جب آ جائے گا، لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے، مسجدوں میں نماز کوئی نہیں پڑھے گا، جانور مسجدوں میں باندھے گئے، جب یہ حل ہو جائے گا، اعمال چھوڑیں گے، قیامت شروع ہو جائے گی، دنیا باقی اعمال کی برکت سے جب نماز نہیں پڑھیں گے، مسجدوں میں جانور باندھیں گے، کوئی کلمہ پڑھے گا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کلمے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے پڑھتا ہوں، تو جب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا باقی رہے گی، جب کلمہ کوئی نہیں پڑھے گا تو قیامت شروع ہو جائے گی، قیامت سب پر موت آ جائے گی، اس لیے دنیا باقی ہے، اعمال سے، اعمال کی برکت سے سب نیت کریں کہ خود بھی عمل کریں گے، اوروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں گے، خود بھی کلمہ پڑھنا، اوروں کو کلمہ پڑھانا، اور پانچوں نمازیں خود بھی پڑھنا، اوروں کو پانچوں نمازیں پڑھنے کی دعوت دینا۔ رمضان کا مہینہ ہے تو سب روزے رکھیں، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے، اور جو ان عملوں کو قبول نہیں کریں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، اسباب بڑے بنائیں گے، دوزخ کی آگ میں جائیں گے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو کافر ہیں ان کو کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھے ان کو ہے، نماز بھی سیکھو، پانچوں نمازیں پڑھو، کلمہ پڑھو گے
باتوں نمازیں پڑھو گے جنت میں جاؤ گے. دنیا میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی. جب تک عمل کریں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی. جب لوگ کلام ہم پڑھیں گے نمازیں ہم پڑھیں گے مسجدوں میں جانور باندھیں گے قیامت شروع ہو جائے گی. جب ہم چھوڑیں گے قیامت آ جائے گی. اور قیامت میں جو کلام نہیں پڑھتے تھے سب ننگے ہوں گے. مرد عورتیں ننگے ہوں گے. دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے. جو کلموں کا کلمہ پڑھیں گے پانچوں نمازیں پڑھیں گے رمضان کے روزے رکھیں گے ان عملوں سے جنت میں جائیں گے. پیغمبروں کے اعمال کریں گے جنت میں جائیں گے. جو ان عملوں کو قبول نہیں کرے گا کافر رہے گا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا. کوشش کرنی چاہیے کہ سارے کلمہ پڑھے نمازیں پڑھے رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے ان اعمال سے جنت میں جائیں گے. ان عملوں کو کون کون کرے گا سب کے لیے یہ عمل کرنا دعوت دینا امنوں کے لیے امنوں کی دعوت دینا. وقت ہو عمل کا اعلان ہو تو سب نمازیں پڑھے. مرد بھی عورتیں بھی سب نمازیں پڑھے. کلمہ پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے جنت میں جائیں گے. اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا تو وہ پھر آگ میں جائے گا. اس لیے کوئی کافر ہو تو مشورہ کرے کہ اس کو کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ لے تو پھر بتائے پانچوں نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے ان عملوں سے جنت میں جائیں گے رحمت آئے گی. اور جو ان عملوں کو نہیں کرے گا دوزخ میں جائے گا ہمیشہ دوزخ کی آگ میں ہوگا. تو کوشش کریں گے کہ سب کو کلمہ پڑھانا نماز کی پابندی کرنا رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھنا ان عملوں سے جنت میں جائیں گے. سب اس کی کوشش کریں گے اور دعائیں بھی مانگے کہ اللہ سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے دعا بھی مانگے کہ اللہ سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے اب دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیں. دلوں میں ایمان کا نور عطا فرما دیں. ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. دوزخ کے عذابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. جنت میں جانے کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انا نسألک
خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنه يملك من الشر واستعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم برحمتك يا أبسط البلاء.